آج جو چاند کی پوزیشن ہے، یعنی آج 29 شام کے وقت جو پوزیشن ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ جناب چاند نظر آئے گا۔ بالکل اس کی کوئی پوزیشن، کوئی صورت ایسی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی ایسی پوزیشن ہے کہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جد الممتار کے اندر ذکر فرمایا، اس طرح کی پوزیشن کا ایک چاند تھا، تو آپ نے بڑی ایک تفصیلی گفتگو فرمائی اور آخر کے اندر جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ اگر اس پوزیشن کا چاند اگر کوئی سکہ گواہ ہے، سکہ شاہد ہے، یعنی معتبر، جو شریعت جس کو کہتی ہے کہ یہ معتبر ہے، وہ اگر گواہی دے تو اس پوزیشن کا چاند اگر ہوگا تو ارشاد فرمایا وہ جو گواہ ہے، وہ جو شاہد ہے، اس کی گواہی کا کوئی محمل بیان کر کے ہم اس کی گواہی کو رد کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کی گواہی کو رد کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ بیان فرمایا دو دلیلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل ظنی اور ایک ہے دلیل قطعی۔ رؤیت ہلال کے اندر کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو قطعی ہوتے ہیں، جیسے چاند کا طلوع غروب، ارتفاع قمر، یا پھر اسی طریقے سے چاند کا سورج سے ہٹ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پکی ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، ان کے اندر حساب معتبر ہے، اور یہ جو حساب ہوتا ہے 2 اور 2 4 والا حساب ہے۔ یہاں پر حساب قطعی ہے، لیکن جو چاند کا رویت کا معاملہ ہوتا ہے، دکھائی دینا نہ دینا، یہ اس کے اندر ظنیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ جناب یہ حضرات جو اہل حساب ہیں یہ کہیں کہ جناب چاند 100% نظر آئے گا ہی آئے گا، تو اب ارشاد فرمایا کہ ان کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں اعتبار نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند تو اپنے لحاظ سے وہ ویزیبل ہو، یعنی اس لائق ہو کہ اس کو دیکھا جا سکے، لیکن اگر بادل آ جائیں پھر کیا کرو گے؟ بادل آ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ بات ختم۔ کیونکہ شریعت نے کیا فرمایا کہ چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے جی 29، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 مکمل کرو، بس یہ اصول ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حساب معتبر نہیں، لیکن جو چند چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں ان کے اندر حساب معتبر ہے۔ جب حساب ان صورتوں کے اندر معتبر ہے تو لہٰذا وہ صورت کی جو امام نے بتائی ہے، یعنی اگر اہل حساب یہ کہیں کہ جناب یہ جو رؤیت ہلال ہے اس کے قواعد طے ہو چکے ہیں، قواعد ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جناب یہ فلاں دن پکی جناب یہ چاند نظر آئے گا ہی آئے گا، جو یہ کہے تو فرمایا اس کے حساب، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اگر جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب قواعد تو اس کے ایسے نہیں ہیں کہ جناب وہ مکمل سارے کے سارے وہ طے ہو چکے ہیں، ہاں وہ چند چیزیں کہ جن کے اندر قطعیت ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب چاند کے نظر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو فرمایا اس صورت کے اندر یہ دلیل قطعی ہے، اور اس دلیل قطعی پر خود قرآن گواہ ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، وہ کیا ہے کہ شمس و قمر یہ اپنے حساب سے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں دلیل قطعی ہے۔ دوسری طرف ہوتی ہے دلیل ظنی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوئی گواہ اور اس کی گواہی دینا، یہ ظن غالب کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جہاں پر یہ دونوں جمع ہو جائیں، یعنی ایک طرف یہ دلیل قطعی جمع ہو گئی اور دوسری طرف وہ شاہد کی شہادت وہ جمع ہو گئی، تو ارشاد فرمایا کہ دلیل قطعی پر عمل کیا جائے گا، اور اس کا محمل بیان کر کے کہ مثلا اس نے کسی اور چیز کو دیکھا ہوگا، کسی اور ستارے کو دیکھا ہوگا، یہ کہہ کر اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو پوزیشن ہے اس مرتبہ 29 کو، جو آج شام کے وقت جو چاند کی پوزیشن ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر کوئی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اور آپ کی جو افادات ہیں ان سے فقیر عرض کر رہا ہے کہ اس صورت کے اندر اگر کوئی گواہ گواہی بھی دے گا تو اس کی گواہی کو بھی رد کر دیا جائے۔ یعنی روزے پکے کتنے ہوں گے؟ 30، اور عید کب ہوگی؟ انشاءاللہ 22۔
ٹھیک ہے، یعنی بروز ہفتہ.